ٹیکس آپ کے انکم پر ہے اور زکوٰۃ آپ کی سیونگ پر ہے۔ 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو ٹیکس 1 کروڑ کا ہوگا آپ کے پاس، لیکن شریعت نے کہا ہے 1 کروڑ کماتا ہے، 90 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے ہیں تو اس خرچے پر زکوٰۃ نہیں، جو بچ گیا اس پر، اسی پر زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے اس طرح بنایا تھا کہ غربت کو ختم کر کے سب کو برابری کا حق دیا جائے۔ السلام علیکم گائز، آج اس ویڈیو میں ہم سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سنیں گے۔ اس چیز کو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر اس کو ہم سال بھر کے اندر نہ ادا کریں تو اللہ پاک ہمیں قبر میں کتنا بڑا عذاب دیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کا بھی عذاب برحق ہے، آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آگے ضرور سے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارش کے رکنے کے اسباب میں سے اعلانیہ گناہ ہونے لگ جائے، دوسرے نمبر پر لوگ جب اپنی زکوٰۃ کے مال کو دبا کر کے رکھیں، زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ مستحقین تک نہ پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی حالات ہیں، لوگوں کو صرف اپنے مال کا 2.5% نکالنے میں اتنی کھجلی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، 1000 ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے۔ سوچو، وہ ارحم الراحمین، وہ خلاق کائنات، وہ رزاق حقیقی جس نے پائی پائی تمہیں دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو آپ کے مال کا آدھا پورا زکوٰۃ میں دینے کا حکم دیتا کہ 50% تم رکھو، 50% اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا، نہ یہ فرمایا کہ 100 کمائے ہو تو 25 اللہ کی راہ میں دے دو، 75 تم رکھ لو، یہ بھی نہیں۔ یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 100 کمائے ہو تو 10 اللہ کی راہ میں دے دینا، 90 تم رکھ لینا، نہیں۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 100 کمائے ہو تو صرف 2.5 روپیہ دے دینا، باقی پورا تم رکھو، صرف 2.5 روپیہ، 2.5%۔ اس کے لیے آنا کانی اتنی ہوتی ہے، دیکھا جائے تو یہ سارے جتنے ٹیکس ہیں اس میں سب میں کم ہے۔ جی ایس ٹی ہو، تمہارے انکم ٹیکس ہو، جتنے ٹیکس ہیں، ارے 5% سے لے کر کے 28% تک کے ٹیکس ہیں، 18% کے ٹیکس ہیں، کتنے ٹیکس ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2.5%، وہ بھی ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں اتنا بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے زکوٰۃ ٹیکس کے برابر نہیں، ٹیکس آپ کے انکم پر ہے اور زکوٰۃ آپ کی سیونگ پر ہے۔ انکم اور سیونگ میں فرق نہیں ہے۔ آپ اگر 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو ٹیکس 1 کروڑ کا ہوگا آپ کے پاس، لیکن شریعت نے کہا ہے 1 کروڑ کماتا ہے، 90 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے ہیں تو اس خرچے پر زکوٰۃ نہیں، جو بچ گیا اس پر، اسی پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی آتے ساتھ نہیں، سال گزر جائے اس پر۔ شریعت نے اتنی ساری چھوٹ دی، اس کے باوجود زکوٰۃ کے مال میں ہیرا پھیری سب چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کی اگر زکوٰۃ نکل گئی ہوتی تو اس امت میں کوئی غریب ہی نہیں ہوتا۔ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور آپ کے زمانے خلافت میں یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا مدینے میں۔ وہاں جو گورنر تھے صحابی رسول، انہوں نے زکوٰۃ جو لوگوں نے جمع کی تھی وہ سب جمع کر کے مدینے بھیجا، اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ نے یہ کہہ کر کے واپس بھیجا کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکلی ہے وہاں کے فقیروں کو پہلے دیا جائے، وہاں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، پھر اگر بچ جائے تو مدینے بھیج دینا۔ جب یہ مال واپس یمن گیا تو وہ صحابی رسول جو گورنر تھے، انہوں نے دوبارہ امیر المومنین کے پاس یہ مال یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضور یمن میں سب کو تقسیم ہو گیا، یہاں پر کوئی لینے والا باقی نہیں ہے، اس لیے مدینے بھیجا۔ دوبارہ آ گیا۔ اب مدینہ طیبہ میں جب یہ زکوٰۃ آئی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو یمن میں سب تقسیم ہو چکا، اب مدینے آئی ہے، جو حقدار لوگ ہیں مستحقین ہیں وہ آئیں۔ 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والے نہیں رہ گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ شرم و حیا سے نہیں لے رہے تھے، ایسا نہیں، سب کیپیبل تھے، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو چکے تھے۔ یہ نظام کیسے آیا؟ یہ وہی صحابہ ہیں مدینے میں جو میرے آقا کے زمانے میں اتنے غربت کے شکار تھے کہ ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے، ایک پیالہ دودھ پر 70 صحابہ سیراب ہو جاتے تھے۔ لیکن دور فاروقی آنے تک وہ اتنے مالدار ہو چکے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اب سب دینے والے ہو چکے تھے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے اس طرح بنایا تھا کہ غربت کو ختم کر کے سب کو برابری کا حق دیا جائے۔ آج مالداروں نے اپنا مال روک کر رکھا ہے، 1000 ہیلے بہانے ہیں اس میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کسی کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد اچانک ایک دن آتا ہے جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ دن آگ سے تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو آگ سے داغا جائے گا، اور پوچھا جائے گا، اور پوچھتا ہے جس کو داغا جا رہا ہے یہ مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے اس کا انجام ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا۔ یہ جو زکوٰۃ دیے بغیر مال گھر پر رہا، حدیث پاک میں ہے اس مال کا ایک ازدھا بنا دیا جاتا ہے جو قبر میں ہمیشہ اس میت کے اوپر مسلط رہتا ہے، قیامت آنے تک اس مردے کے اوپر وہ طاری رہ جاتا ہے، وہ ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ سانپ اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا وہ محبوب مال ہوں جس کو تو کبھی الگ نہیں کرتا تھا، کبھی تو الگ ہونے نہیں دیتا تھا، میں ہمیشہ اب تیرے ساتھ رہوں گا قبر میں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، اگر یہ ایک حادثہ ہو جائے تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ مال ہو تو ایسا، اللہ اکبر، اش اش کرتے ہم اس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے عطا کرتے کرتے اتنا دیا تھا کہ آج تک ان کے مال کو اللہ نے محفوظ رکھا، مدینے میں آج بھی ان کا اکاؤنٹ چلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا آج بھی چل رہا ہے مدینہ طیبہ میں۔ کچھ وہ مال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھا۔ تو سب سے بڑی چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، جب لوگ زکوٰۃ کا مال روک کر کے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے روک لیتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں اور شیئر کریں اسے، تاکہ ہر لوگوں تک اس بات کا پیغام پہنچے، جو چیز فرض ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کس طرح سے ہم کو سیریسلی لینا چاہیے۔